بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل بعدما علم. رواه الترمذي وابن حبان. محترم بزرگوں، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو دنیا کے امتحان حال میں بھیجا تاکہ ہم لوگ اس آخرت کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے کچھ تیاری کریں. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو امتحان کی تیاری کیسے کرنا چاہیے، آخرت کے امتحان کی تیاری ہمیں کن کن چیزوں میں کرنا چاہیے، تیاری کر کے بتانے کے لیے، تیاری کا طریقہ بتانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے بچوں کا ایگزام اور اسلام. ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ مارچ کا مہینہ ہے. یہ مارچ کا پورا مہینہ اور اپریل کے کچھ دن اسکولز میں، کالجز میں امتحان کے دن ہوتے ہیں، ایگزام کے دن ہوتے ہیں، اور ان دنوں میں ماں باپ اپنے بچوں کو ایگزام کی تیاری کراتے ہیں، ایکسٹرا ٹیوشن بھی دلانے والے دلاتے ہیں، خود ماں باپ ٹائم نکال کر بچوں کے سامنے بیٹھتے ہیں. اسکول سے واپس لوٹ کر آنے کے بعد بیٹا کل کا ایگزام ہے وہ پوچھتے ہیں، مغرب کے بعد بٹھاتے ہیں، عشاء کے بعد بٹھاتے ہیں، اور اگر ہو سکے تو رات کے 10 11 12 بجے تک بٹھا کر ہم امتحان کی تیاری کراتے ہیں تاکہ میرا بیٹا امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہو، تاکہ میری بیٹی امتحان میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو. اگر میرا بیٹا اچھے نمبر سے کامیاب ہوگا، اگر میری بیٹی اچھے نمبر سے کامیاب ہوگی تو اس کا فیوچر اچھا ہو سکتا ہے، اس کی آنے والی زندگی پرسکون ہو سکتی ہے.
اس کے آنے والے حالات اس کے موافق ہو سکتے ہیں، اس کے آنے والے حالات میں زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑتا. اسی کانسیپٹ کے ساتھ، اسی سوچ اور وچار کے ساتھ ہم لوگ اپنے بچوں کے امتحان کی تیاری کراتے ہیں. اور یہ تیاری، یہ ایگزام جس کو ہمارے بچے دینے جا رہے ہیں، اس ایگزام کے بدلے میں ان کو نوکری تو ملنے والی نہیں، اس ایگزام کے بدلے میں انہیں کوئی جاب ملنے والا نہیں، اس ایگزام کے بدلے میں انہیں کوئی پراپرٹی ملنے والی نہیں، اس ایگزام کے بدلے میں ان کو کوئی کار ملنے والی نہیں، اس ایگزام کے بدلے میں ان کو کوئی گھر ملنے والا نہیں، اس ایگزام کے بدلے میں ان کو کوئی کریڈٹ ملنے والا نہیں، اس ایگزام کے بدلے میں جسٹ ایک پیپر ملنے والا ہے، ایک ماس کارڈ کی شکل میں پیپر ملنے والا ہے، ایک سرٹیفکیٹ کی شکل میں ایک پیپر ملنے والا ہے. اور اس سرٹیفکیٹ کو لینے کے بعد بھی اس کو پھر آگے انٹرویو کو سامنا کرنا ہے، پھر آگے جاب کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، پھر آگے اس کے بعد اس کو مسلسل محنت کرنا ہے. کوئی آدمی سرٹیفکیٹ لے کر گھر میں بیٹھ جائے تو اس کو کوئی پیسے ملنے والے نہیں. ایک آدمی آئی اے ایس جو ہے آفیسر بن جاتا ہے، پاس بھی ہو جاتا ہے، سرٹیفکیٹ مل جاتی ہے، اگر جسٹ گھر میں بیٹھا رہے تو کیا اس کو سیلری مل سکتی ہے؟ نہیں. اس کے بعد بھی اس کو دوڑ دھوپ کرنا ہے، اس کے بعد بھی جاب کرنا ہے، اس کے بعد بھی اس کو ڈیوٹی انجام دینا ہے، اس کے بعد بھی محنت کرنا ہے. یعنی یہ سرٹیفکیٹ جو ہم کو مل رہا ہے، یہ ہمارے لیے کوئی معاشی گارنٹی دینے والا نہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کی اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اتنا پریشر بلڈ کرتے ہیں، اتنا سختی بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں میرے دوست. لیکن جتنا ہم لوگ ایک انگلش ایگزام کے لیے سوچتے ہیں، ایک میتھس کے ایگزام کے لیے ہم سوچتے ہیں، ایک سائنس کے ایگزام کے لیے ہم سوچتے ہیں، جتنا اس کے لیے محنت کرتے ہیں، جتنے فکر کرتے ہیں، جتنا دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اگر ان میں کا 10% بھی اگر جنت کے بارے میں سوچیں اور جنت کے بارے میں محنت کریں تو ہم کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں. اب دل پہ ہاتھ رکھ کر غور کریں کہ ایک بچہ 10th میں جو ہے پڑھ رہا ہے، جتنا وہ فوکس کر کے پڑھ رہا ہے، کیا وہ فوکس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے؟ نہیں. 10th کے رزلٹ کے لیے جتنا وہ فوکس کرتا ہے، ایک پیپر کے لیے جتنی محنت کرتا ہے، ایک پیپر کے لیے جتنی وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، کیا وہ آخرت کے امتحان کے لیے کوشش کرتا؟ نہیں. اب نہیں کرا، بعد میں کرتا تب بھی نہیں، تب نہیں، پھر بعد میں کرتا تب بھی نہیں. دوست، یہ ایگزام، دنیا کے ایگزام جو ہمیں 3 گھنٹے کے جو ہے پیپر ہوتا ہے، اگر میں اس میں کم مارکس لوں پھر دوبارہ میں امتحان دینا چاہوں، پاسبل ہے. اگر میں آج فیل ہو جاؤں پھر کل ایگزام دینا چاہوں تو پاسبل ہے. ایک بار فیل ہوا پھر دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں، 2 بار فیل ہوا پھر دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں، 10 بار فیل ہوا پھر دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں. اگر میں 10th کا ایگزام 5 بار دے رہا ہوں، 10 بار دے رہا ہوں تو کوئی رکاوٹ نہیں، میں بار ٹرائی کر سکتا ہوں. اس سال 2 سبجیکٹ نکل گئے، اس کے بعد 2 سبجیکٹ نکل، اس کے بعد 1 سبجیکٹ نکال کے میں پاس ہو سکتا ہوں. لیکن کیا اس طرح کا موقع کل قیامت کے دن ہونے والے ایگزام میں ملنے والا ہے؟ نو. کیا وہاں پھر دوبارہ ہم کو موقع دیا جا سکتا ہے؟ نو. پاس فیل. اور اگر میں 10th میں ناکام ہوا، کیا پرابلم ہے؟ زندگی تو زندگی تو چلتے رہتی ہے، کمانے والا کماتا رہتا ہے، کھانے والا کھاتے رہتا ہے. اگر میں 10th فیل ہو جاؤں تو کیا میری دنیا ڈوب جائے گی؟ نو. اگر میں انٹر فیل ہو جاؤں تو میری دنیا ڈوب جائے گی؟ نو. اگر میں ڈگری فیل ہو گیا تو کیا میری دنیا ڈوب جائے گی؟ نو. کچھ نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی ہم اتنا اس کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اتنا ہم کین ہوتے ہیں،
اس کے بارے میں ہم لوگ اتنا زیادہ فوکس کرتے رہتے ہیں، جبکہ اگر فیل ہو تو کوئی بڑا پرابلم، زندگی کوئی الٹ پلٹ ہونے والی نہیں. کیوں آج 10th فیل بچے بھی بہت لاکھوں کما رہے ہیں. 10th فیل بچے بھی وہ لاکھوں جو ہے روپے کما رہے ہیں، اور بڑے بڑی MBA کی ڈگریاں حاصل کرنے والے بیچارے یہاں وہاں 15,000 کی نوکری کر رہے ہیں، 20,000 کی نوکری کر رہے ہیں. MBBS 1 کروڑ روپے خرچ کر کے ڈاکٹر بنتا ہے بیچارہ، پھر دوبارہ کہیں پریکٹس کرنے کے لیے کسی کلینک کو جوائن کرتا ہے، کسی ہاسپٹل کو جوائن کرتا ہے، تو وہ ہاسپٹل والا اس کو پریکٹس کے دوران 20,000 آفر کرتا ہے. 1 کروڑ روپے خرچ کر کے بندہ MBBS کر کے آیا، 2 کروڑ روپے خرچ کر کے MBBS کر کے آیا، پریکٹس کے لیے اس کو 20,000 آفر کر رہا ہے بڑا ہاسپٹل، 25,000 جو ہے آفر کر رہا ہے، بہت ہوا 30,000 آفر کرتا ہے. اتنا سب کچھ وہ خرچ کرنے کے بعد 5 سال تک دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی اس کو پھر دوبارہ جاب کرنا ہی کرنا ہے، پھر محنت کرنا ہی کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم اتنی فکر کرتے ہیں نا. ہمارا امتحان آنے والا ہے، ہمارا ایک امتحان آخرت کا بھی ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور اس امتحان میں جسٹ 5 کوسچنز ہونے والے ہیں. اور یہاں کا اگر کوئی جو ہے MBBS کر رہا ہے تو یوں سمجھو آپ لگ بھگ 5 سال کے پیریڈ میں لگ بھگ وہ 50,000 کوسچنز کا سامنا کرتا ہے، 50,000 کوسچنز کو پریپیئر کرتا ہے، 50,000 کوسچنز کو پڑھ کر یاد کرتا ہے، کانسیپٹ کو بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، 50,000 کوسچنز کو سامنا کرتا ہے، 50,000 ایشوز کو سامنا کرتا ہے. لیکن آخرت میں جس 5 سوالات ہونے والے ہیں، اگر وہ پاس ہو گیا تو اس کے بدلے میں جنت ملنے والی ہے. اور وہاں جا کر کوئی کام کرنا نہیں، وہاں جا کر جاب کرنا نہیں، وہاں پر جا کر محنت کرنا نہیں، وہاں پر جا کر پھر دوبارہ عبادت نماز پڑھنا بھی نہیں، وہاں جا کر پھر قرآن پڑھنا بھی نہیں، وہاں جا کر روزہ رکھنا بھی نہیں، وہاں جا کر حج کرنا بھی نہیں، وہاں جا کر زکات دینا بھی نہیں، وہاں جا کر رینٹ دینا بھی نہیں، وہاں جا کر الیکٹرسٹی بل پے کرنا بھی نہیں، وہاں جا کر پیٹرول کے دام کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، وہاں جا کر بیماریوں کا ڈر بھی نہیں، دواخانے کا ڈر بھی نہیں، کسی ڈاکٹر کا ڈر بھی نہیں، کسی پولیس آفیسر کا ڈر بھی نہیں، کسی چالن کا ڈر بھی نہیں. ایسی زندگی ہمارے سامنے آنے والی ہے. اس زندگی کے لیے آج ہم کیوں محنت نہیں کرتے ہیں؟ That's my question. اس ٹاپک کا انتخاب کرنے کا مقصد میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اسکول کے بچوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھو. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کالج کے بچوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھو. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ MBBS نہیں کرنا چاہیے، کرو، سب کچھ کرو. لیکن اس امتحان کے لیے جتنے ہم سنجیدہ ہوتے ہیں، اس امتحان کے بارے میں جتنے ہم فکر کرتے ہیں، ایک بچہ اگر 10th میں ہے تو اماں بھی فکر مند، بابا بھی فکر مند، دادا ہے تو وہ بھی فکر مند، دادی ہے تو یہ بھی فکر مند، بھائی فکر مند، بہنا فکر مند، سب پورا خاندان. میرا بیٹا 10th میں ہے، بورڈ ایگزام دینے جا رہا ہے، 10th ایگزام دینے جا رہا ہے، بورڈ پورا خاندان پریشان رہتا ہے. جبکہ اس کے بدلے میں جسٹ ایک پیپر ملنے والا ہے، اور اس پیپر کے بلبوتے پہ اسے کوئی نوکری ملنے والی نہیں. یاد رکھو آپ، کوئی نوکری ملنے والی نہیں. پھر محنت کرنا ہی کرنا ہے اس کو، پھر جاب کرنا ہی کرنا ہے، پھر فائنڈ آؤٹ کرنا ہی کرنا ہے. اس کے لیے ہم اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں، تو کیوں ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کی طرح ہم آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعن ابي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5. تمہیں کا کوئی آدمی اللہ کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں سکتا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب دے نہ دے. پاس یا فیل وہیں پر ڈیسائیڈ کرنا ہے. پاس ہوا تو جنت کا راستہ، فیل ہوا تو جہنم کا راستہ. پاس ہوا تو ویلکم، اگر فیل ہوا تو ریجیکٹڈ. ان عمرہ فیما افنا، پورے لائف کے بارے میں سوال ہونے والا. کیا کرے بتاؤ؟ اب اگر ہم سے کوئی پوچھے اسی وقت ذرا ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھیں اور ہم سے کوئی کوشچن کرے کہ بھائی زندگی تم کیسے گزارے، بتا سکتے ہو؟ نہیں. کیا بتا سکتا ہوں؟ میں نہیں بتا سکتا. پوری زندگی کا حساب ابھی اگر لیا بتا سکتا ہوں؟ نہیں.
جبکہ یہاں پر کوئی سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے جو ہے سب کچھ یہاں پر ہوتا ہے, لیکن ابھی بھی میں نہیں دے سکتا. جب یہاں نہیں دے سکتا تو وہاں کیسے دے سکتا ہوں؟ ابھی اپنے آپ سے پوچھنا ہے. اب فی الوقت آن دا اسپاٹ مجھ سے پوچھے کہ بھئی کیا کرے لائف میں, بتاؤ, کیا ہم حساب دے سکتے؟ نہیں. وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ, اور اپنی جوانی کو تم نے کیسے بتایا, کیا ہم جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں. جب یہ سوال میں دنیا میں ہی فیل ہو جاتے ہیں ہم لوگ, تو آخرت میں پاس ہونے کے بارے میں ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اگر میرا بیٹا اگر وہ میتھس میں کمزور ہے تو ٹیوشن لگاتا ہوں نا. اگر میری عبادت میں کمزور تو میں کیا کر رہا ہوں؟ میرے پاس ہونے کی میرے پاس امکانات کیسے ہیں؟ تو یعنی سمجھ میں نہیں آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. اب بھی اگر مجھ سے پوچھا, اللہ نہیں دے سکتا میں پوری زندگی, بھائی 40 سال تم جیے, حساب دیو. نو. 25 سال گزارے, دیو صاحب. نہیں. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ, اور پوری زندگی میں تم نے کتنا مال کمایا اس کا حساب دینا پڑے گا. ابھی آج اگر کوئی ہمارے گھر پہ ای ڈی آ جائے, کوئی انکم ٹیکس آفیسر آ جائے, یا کھوٹا سا جو ہے ایک پیپر آ جائے کہیں سے, تو آدمی کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. ہاں, جو معمولی حساب کتاب جو ریکارڈ میں ہے اس کو بتانے کے لیے ڈر جاتا آدمی, پریشان ہو جاتا آدمی, نہیں دے سکتا حساب کتاب. وہ اس اللہ کو دینا. من این اکتسبہ, کہاں سے کمایا, یہاں سے کمایا, یہاں سے یہاں, سب کیسے کمایا یہ پورا بتانا ہے. اب رسید مانگتے ہیں نا, ہاں رسید بتاؤ, رسید بتاؤ, رسید بتاؤ. نہیں صاحب رسید نہیں, کیسے نہیں. من این اکتسبہ, کتنا حلال تھا کتنا حرام تھا, سب کچھ. کیا ہمیں دینا ہے؟ یہ ہمارے دونوں فرشتے لکھ کر ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں. کتنا کمایا ان کے پاس ریڈی ہے, کیسے کمایا ان کے پاس ریڈی ہے. اس کو کیا ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اے اللہ یہ مال حرام ہے نا, میں نہیں کمایا, چھوٹ لے کے تیرے فرشتے بول سکتے؟ نو. یہاں میں نے ایسا نہیں کیا, اس فرشتے نے غلط لکھا, کہتے ہو؟ نو, نہیں کہہ سکتے ہم لوگ. سب کچھ اس کے پاس یعنی ریکارڈ رکھا ہوا ہے, انکار نہیں کر سکتے. کہاں خرچ کیا اس کا حساب بھی ہمیں دینا ہے میرے دوست. کیسے لیا وہ بھی حساب, کیسے خرچ کیا وہ بھی حساب. وَمَاذَا عَمِلَ بَعْدَمَا عَلِمَا, فجر کے درس میں کتنا تم نے سنا, کتنا عمل کیا, سوال ہوگا. کتنے جمعہ تم نے جو ہے خطبے میں سنا, کیا عمل کیا, سوال ہوگا. کتنی عید کے خطبے سنے, سوال ہوگا. کتنے بیان سنے یوٹیوب پہ, سوال ہوگا. کتنی کتابیں پڑھے, سوال ہوگا. جتنا ہم نے سنا کیا اس پر تھوڑا عمل کیا, یہ سوال ہونے والا ہے. اور اس کے لیے پریپریشن کرنا ہے میرے دوست, تیاری کرنا ہے. اچھا, ایک کتاب 10th کا بچہ ایگزام سی بی ایس ای کا ہے تو دے دیا, انہیں انگلش کا ایگزام ہو چکا ہے, اس کا ہو چکا ہے نا, اور اس سے کیا کوشچن آنے والے ہیں اس کو نہیں بتایا گیا تھا. سی بی ایس کے بچوں نے 10th کا ایگزام لکھ دیا, یعنی یہ انگلش کا پہلا ایگزام ہو گیا ان کا. کیا ان کو پتا تھا یہ ایگزام میں آنے والا ہے؟ نہیں, ان کو نہیں پتا تھا. لیکن ہمیں کیا سوال کیا جانے والا ہے ہمیں پہلے بتا دیا گیا ہے. 5 سوالات ہونے والے ہیں, یہ پہلے بتا دیا گیا. اور اس 5 سوالوں کی تیاری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 سال کی زندگی عطا کر رکھی ہے. اتنے لمبے پیریڈ میں یہ بس 5 کوشچنز کی جو ہے آنسر تیار کرنا ہے, یہ بھی مہلت اللہ نے دے رکھا ہے. اگر اتنی مدت ملنے کے بعد بھی اگر ہم تیاری نہیں کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں, تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کہتا ہے اگر میں کسی بندے کو 60 سال کی عمر دے دیا پھر بھی وہ تیاری نہیں کر سکا تو وہ اپنی ہلاکت کے ذمہ دار خود ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اپنی ہلاکت کے ذمہ دار خود ہے. اتنا ٹائم ملا, اتنا تم کو مہلت دیا گیا, سمجھانے والوں کو بھیجا, پڑھنے والوں کو بھیجا, پڑھانے والوں کو بھیجا, سب کچھ کیا نا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا کوئی دوش نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ سب کچھ پہلے ہی کلیئر بتا چکا ہے. اب ایسے وقت میں
اگر ہم لوگ اپنے بچوں کی طرح اگر ہم بھی ذرا سوچیں بھائی چلو اب ہم کو تیاری کرنا ہے, پتہ نہیں اب دیکھو آپ کیا 60 سال کے بعد ہی مرے گا, ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس ایک مہینے پہلے ایک میرے 8 سال کے ایک اسٹوڈنٹ کو بلڈ کینسر ہوا بیچارے کو. 8 سال کا بچہ, اب غور کرو آپ, 8 سال کے بچے بلڈ کینسر ہوا تو کیا بچ سکتا ہے وہ؟ مشکل ہے. ابھی دعا کی درخواست آئی کہ نوجوان لگ بھگ 30 کے آس پاس کا نوجوان جو دین کا کام کرنے والا اور جمعیت کا کام کرنے والا, توحید کام کرنے والا, اللہ کا نام خرچ کرنے والا, وہ بندہ جسٹ وہ بلڈ کینسر سے وہ جوجھ رہا ہے, دواخانے میں ایڈمٹ ہے, 30 ایئرس کا نوجوان. اب اندازہ لگاؤ کہ بھئی کس کا ٹائم کب آنے والا ہے نہیں پتا ہے, کون کس حالت سے گزرنے والا ہے وہ بھی نہیں پتا ہے. اس لیے اگر ہم دنیا گزارنے کے ساتھ ساتھ ذرا سا سنجیدگی اپنے آخرت کے بارے اگر ہم کر لیں گے نا تو انشاءاللہ پاس ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاس ہونے کے لیے آسان طریقے بھی رکھا ہے. ہم آسانی سے پاس ہو سکتے ہیں بشرطے کہ بس یہ مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ سافٹ ویئر ہے نا, سافٹ ویئر کو دینی بنا دو آپ. انما الاعمال بالنیات, تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اس کو یہاں سیٹ کر لو. جو بھی ہم کریں گے اللہ راضی ہو جائے, میں یہاں آیا اللہ راضی ہو جائے, میں کچھ اچھا کام کرا اللہ راضی ہو جائے, میرا دنیا کا کام بھی اللہ اس سے راضی ہو سکتا. کیوں؟ اگر وہ کام کرنے سے پہلے نیت کر لے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, ان کان خرج علی ولده صغارا فهو فی سبیل اللہ. ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے, جاب کرنے جاتا ہے, کام کرنے جاتا ہے, نوکری کرنے جاتا ہے, جانے سے پہلے سوچتا ہے کہ اے اللہ تو یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ میری بیوی ہے, یہ میرے ماں باپ ہیں, ان کو کھلانے کی پلانے کی ذمہ داری تو دے رکھا ہے, اس لیے میں کام پہ جا رہا ہوں. تو نے مجھے ذمہ داری دیا, بچوں کھلانا پلانا, کپڑے پہنانا, گھر دینا اور تعلیم دینا, فلاں یہ سب ذمہ داری تو نے مجھے دے رکھا ہے. تیرے حکم کو بجا لانے کے لیے میں نوکری کو جا رہا ہوں, تو اس کا نوکری کو جانا فی سبیل اللہ. ان کان خرج علی ابویہ شیخین کبیرین ففی سبیل اللہ. بوڑھے ماں باپ ہیں, ان کو پالنے کے لیے کام پہ جا رہا ہے, سوچتا ہے کہ اللہ یہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں, ان کی ذمہ داری مجھے دے رکھا ہے, تو نے مجھے دے رکھا ہے نا, میں تیرے حکم کو بجا لانے کے لیے میں کمانے جا رہا ہوں. کیوں؟ میرے ماں باپ کو کھلانا ہے, میرے ماں باپ کو دواخانے کو لے کر جانا ہے, میرے ماں باپ کو آرام پہنچانا ہے, میرے ماں باپ کو فین دینا ہے, میرے ماں باپ کو اچھے کپڑے دینا ہے, میرے ماں باپ کو اچھی گاڑی دینا ہے, میرے ماں باپ کو سکون سے رکھنا ہے. تو نے حکم دیا نا, اس لیے جا رہا ہوں میں, یہ سمجھ کے جاتا ہے, تو اس کا جانا فی سبیل اللہ. عجیب, اللہ نے دین کو اتنا آسان اتنا اچھا بنایا, اگر ہم ذرا سا بھی یہاں سے بدلے نا ہمارا امتحان آسان ہو سکتا ہے انشاءاللہ, ہمارا پیپر آسانی سے جا سکتا ہے انشاءاللہ, اور ہمارا ایگزام میں ہمارا پاس ہونا یقین ہو سکتا ہے انشاءاللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری پیاری باتیں بتائی. ہماری مائیں گھروں میں کام کر رہی ہیں, پچھلے 10 سال سے 15 سال سے 20 سال سے 25 سال سے 30 40 سال سے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں نا, وہ کام کر رہے ہیں بیچاری. لیکن اگر آج میری بہنیں یہاں پر جو بیٹھی ہیں سنیں, یاد رکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان, یہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. یہ جھاڑو دینے سے پاک صاف ہوتا ہے میرا گھر, اور گھر کو صاف رکھنا آدھا ایمان ہے, اس لیے میں صاف کر رہی ہوں. اگر یہ سوچ کر جھاڑو دیتی ہے تو جھاڑو دینا ثواب. الطہور شطر الایمان, برتن دھوتی ہے میری بہن, برتن دھوتی ہے میری ماں, یہ سوچ کر برتن دھوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے, برتن دھونا پاکی صفائی ہے, اس لیے میں یہ عمل کر رہی ہوں, برتن دھونا ثواب. واشنگ مشین میں کپڑے ڈال رہی ہے, الطہور شطر الایمان, پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے, اس لیے میں کپڑے دھو رہی ہوں. یہ سمجھ کر دھونا شروع کرے تو آج ہمارے گھروں کے 50% جھگڑے ختم. میں صبح برتن دھوئی نا, اب تم جو ہے شام میں برتن دھو.
میں صبح میں جھاڑو دی تھی نا, اب تم شام میں جھاڑو دو. آج میں کپڑے دھوئی تھی نا, کل تم کپڑے دھو. کیوں آج میں نہیں کری کیا؟ ہاں, اگر اس کے مائنڈ میں یہ ہوتا الطہور شطر الایمان, یار برتن دھونے سے ہمارا ایمان پورا ہو رہا ہے, جھاڑو دینے سے میرا ایمان کمپلیٹ ہوتے جا رہا ہے, کپڑے دھونے سے میرا انکمپلیٹ ہوتے جا رہا ہے, تو اگر یہ مائنڈ سیٹ بن گیا تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, اختلاف نہیں, ختم نہیں, میں کروں گی, میں کیوں, میرا ایمان پورے ہونے جا رہا ہے, ثواب ملنے والا ہے, ہمارا ایمان پورا ہونے جا رہا ہے, ذمہ داری میری پوری ہونے جا رہی ہے. ایک عجیب ماحول پیدا ہو سکتا ہے. امتحان آسان ہے بشرطے کہ یہاں کا سافٹ ویئر چینج ہو جائے, یہاں کا سوچ بدل جائے. امتحان آسان ہو سکتا ہے انشاءاللہ. دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں ایک دوست, یہاں ایک دوست, سمجھے نا, دونوں چائے پی رہے ہیں, بسکٹ کھا رہے ہیں, اور ان میں سے اٹھ کو ایک بل پے کرتا ہے. ایک اٹھ کر بل پے کرتا ہے. اگر وہ بل پے کرنے سے پہلے یہ سوچے میں تمہیں چائے اس لیے پلا رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے, بسکٹ اس لیے کھلاؤں کہ اللہ راضی ہو جائے. رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ, دو دوست اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں, اللہ کی خاطر دوستی کرتے ہیں, تو ان کا کھلانا ثواب, بریانی کا بل پے کرا ثواب, چائے کا بل یہ پے کرا ثواب, مندی کا بل یہ پے کرا ثواب. لیکن اگر یہ سوچ کر کھلاتا ہے آج میں چائے پلایا کل انہیں پلاؤں گا, گیا, چائے پلا سکتا ہے بٹ جو ثواب تھا, جو اجر تھا, وہ تو نہیں مل سکتا ہے. آج میں مندی کا بل پے کر رہا ہوں, کل انہیں میرے کام آنا, ضرور وہ کام آ سکتا ہے لیکن اجر سے محروم ہو جاتا. کیوں؟ انٹینشن وہ نہیں تھا, سوچ اس کی وہ نہیں تھی. بندہ مومنٹ بندہ یار اپنی زندگی میں یعنی زندگی کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے بہت سارے راستے اللہ نے پیدا کر رکھا ہے. نوجوان ورک آؤٹ کو جا رہا ہے, مارننگ جو ہے مطلب جو ہے واکنگ کو جا رہا ہے, صحت مند رہنے کے لیے کوشش کر رہا ہے, بس وہ صحت مند بننے کے لیے وہ ٹائٹ ٹی شرٹ پہن کے ایسا چل کے چلنے کے لیے بتانے کے لیے کر رہا ہے, تو تاج مل سکتا ہے اس کو. اور کیا ملے گا؟ کچھ لوگ بولیں گے اوہ کیا باڈی بنے یار تم, اور کیا ٹی شرٹ دکھ رہے ہیں تمہاری, کیا شرٹ بیٹھا رہے تم, اتنا تعریف کر سکتی, خوش خوش. نو دوست, آپ جاؤ ورک آؤٹ کو, آپ جاؤ واکنگ کو, آپ جاؤ رننگ کو, آپ جاؤ سپورٹس میں, اس لیے کہ اور المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, ایک طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں پیارا ہے. میں اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہوں, اس لیے اسٹرانگ بننا چاہتا ہوں. میں اسٹرانگ بننا چاہتا ہوں تاکہ عبادت اچھی کر سکوں, میں اسٹرانگ بننا چاہتا ہوں تاکہ روزے اچھے رکھ سکوں, میں اسٹرانگ بننا چاہتا ہوں تاکہ مظلوموں کی مدد کر سکوں, میں اسٹرانگ بننا چاہتا ہوں تاکہ میرے ماں باپ کا سہارا بن سکوں, میں اسٹرانگ بننا چاہتا ہوں تاکہ بھائی بہنوں کا سہارا بن سکوں, میں اسٹرانگ بننا چاہتا ہوں تاکہ غریبوں کی مدد کروں, میں اسٹرانگ بننا چاہتا ہوں تاکہ مظلوم کی مدد کروں. اگر یہ کانسیپٹ آ جاتا ہے تو جم کو جانا ثواب, ورک آؤٹ کرنا ثواب, رننگ کو جانا ثواب, سنڈے سپورٹس کو جانا ثواب, سب کچھ ثواب میں کنورٹ ہو سکتا ہے. بس یہاں چینج کرنا ہے دوست. جتنی فکر ہم دنیا کے امتحان کے لیے کرتے ہیں, سیم تھوڑا سا 10% بھی اگر آخرت کی امتحان کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ پاس ہو سکتے ہیں. اور فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیا تو وہ ایسی کامیابی ہے کہ اس کامیابی کے بعد ناکامی کا تصور نہیں. لیکن دنیا میں ایک کامیابی کے بعد دوسرے کا ناکامی کا مطلب ڈر ہے. میرا بجٹ 10th پاس ہو گیا, انٹر میں فیل بھی ہو سکتا ہے, انٹر میں پاس ہو گیا ڈگری میں فیل بھی ہو سکتا ہے, ڈگری میں پاس ہو گیا MBA میں فیل بھی ہو سکتا ہے, وہاں پاس ہو گیا MBBS میں فیل بھی ہو سکتا ہے. ہر کامیابی کے بعد ناکامی آنے کا ڈر ہے. ہر ایک سٹیج کو پار کرنے کے بعد سیکنڈ سٹیج میں فیئر ہے, ڈر ہے, خوف ہے, لیکن وہاں کی کامیابی کے بعد ناکامی کا کوئی تصور نہیں. ایک بار پاس ہو گئے ہمیشہ کے لیے پاس, اگر ایک بار فیل ہو گئے ہمیشہ کے لیے فیل. آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں میرے مرنے کے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا, یہ نا
میرے مرنے کے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا یہ ہم سوچتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ میرے بچے کے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ اگر میرا بچہ ایسے نافرمان رہا، میرا بچہ آوارہ بن گیا، میرا بچہ جو ہے دوستوں میں جو ہے گمراہ ہو گیا، میرا بچہ کوئی غلط عادت کا وہ شکار ہو گیا، میرا بیٹا اگر غلط دوست کا شکار ہو گیا، اس کے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا ہم یہ نہیں سوچتے۔ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کیا ہوگا، پراپرٹی بناتے ہیں، تجارت ہم بناتے ہیں، اور جو ہے بیلنس بناتے ہیں، اس کے نام پہ اس کے نام پہ اس کے نام پہ۔ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا سوچو ضرور، لیکن میرے مرنے کے بعد دین کا کیا ہوگا وہ سوچو۔ کیوں یعقوب علیہ السلام نے آخری ٹائم بلا کر پوچھا، اے میرے بچوں میرے مرنے کے بعد تم لوگ کس کی بات کرو گے؟ کہا میرے مرنے کے بعد تم کس کی بات کرو گے؟ یہ پوچھا یعقوب علیہ السلام نے، میرے مرنے کے بعد تم کیا کھاؤ گے، کیا کماؤ گے، کیا کرو گے؟ نہیں پوچھا۔ یاد رکھو دوست، آپ نے جتنا کمایا ہے میں انشاءاللہ گارنٹی دے سکتا ہوں آپ کے بچے اسے بڑھ کر کمانے والے ہیں۔ یاد رکھو، آپ نے جتنا کمایا ہے نا، آپ سے ڈبل ٹبل چوبل 10 گنا بڑھ کے آپ کے بچے کمانے والے ہیں۔ کمائی کی فکر مت کرو، اور میرے بچے کا دین کیا ہوگا اس کی فکر کرو انشاءاللہ۔ کیوں؟ روزی کی ذمہ داری اللہ لے رکھا ہے، وہ چاہے تو بھی دیتا، نہ چاہے تو بھی دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹائم ہو چکا ہے میرا، آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ نبی گزر رہے ہیں، کھجور پڑا ہوا تھا، فَأَخَذَهَا، کھجور اٹھایا، فَنَاوَلَهَا فَقِيرًا، راستے میں چلنے والے فقیر کو کھجور حوالے کیا، اور حوالے کرتے کرتے کہا اِنَّكَ لَوْ لَمْ تَعْتِهَا لَا تَتْكَا، میں یہاں جا رہا تھا، کھجور پڑا ہوا تھا، میں نکال کے تم کو دے دیا، اگر تم یہاں سے نہ بھی گزرتے، کسی اور راستے سے گزرتے، کھجور اگر تمہارے مقدر میں اللہ لکھ رکھا ہوتا تو کھجور چل کر تمہارے پاس آتا، کھجور چل کر تمہارے پاس آتا، سیلری چل کر تمہارے پاس آتی، بینک بیلنس چل کر تمہارے پاس آتا، پراپرٹی چل کر تمہارے پاس آنے والی ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ نے لکھ رکھا ہے تو آپ آنے والی نسل کے کمائی کے بارے میں مت سوچو، آنے والی نسل کے دین کے بارے میں سوچو، اس کے بارے میں سوچو۔ میرے بچے کا دین نہیں بگڑنا، میرے بچے کی دنیا نہیں بگڑنا، میرے بچے کی آخرت نہیں بگڑنا، میرے بچے کا من نہیں بگڑنا، یہ سوچو دوست۔ گاڑی پہ جا رہا ہوں، میں بائک پہ جا رہا ہوں، پیچھے میرا بیٹا بیٹھا ہوا گر گیا، جاتا ہوں آگے میں ایسے نہیں، بھائی بچہ گر گیا، او گاڑی روک کے پھر آ کے پھر لے کے جاتا انہیں، گر گیا جان دو، کوئی جاتا نہیں۔ میں کار میں جا رہا ہوں، کار میں جو ہے 70 60 50 80 میں چلا رہا ہوں، میرا بیٹا ڈور کھول دیا، باہر گر گیا، جاتا ہوں میں نہیں، روک دیتا ہوں، واپس آتا ہوں، لیتا ہوں، ہے نا۔ میرے بچے کو کیا میں چھوڑ کے جاؤں گا؟ نہیں۔ لیکن جب پل صراط پر سے گزرتے رہیں گے اور میرا بیٹا بیچ میں سے گر جائے گا تو کیا ہوگا؟ میرا بیٹا پل صراط پہ چلتے چلتے اگر نیچے گر جائے تو کیا ہوگا؟ میری بیوی پل صراط چلتے چلتے نیچے گر جائے تو کیا ہوگا؟ میری پیاری بیٹی پل صراط چلتے چلتے گر جائے تو کیا ہوگا؟ وہاں سوچو، انشاءاللہ سارے مسائل حل۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس دنیا کے امتحان کے ساتھ ساتھ آخرت کے امتحان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے امتحان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ٹولز چاہیے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت میں کامیاب ہونے والے کون سے اعمال ہیں ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی نافرمانی سے بچائے رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔